پھر کہیں اللہ کیا کروں، اللہ کیا کروں؟ اللہ فرمائے کہ چٹان پہ ضرب مار دو۔ بولو وہ پانی کس کے لیے نکلا تھا، موسیٰ کے لیے یا ان کے حواریوں کے لیے؟ بولیے حواریوں کے لیے نا۔ حضرت موسیٰ فرعون کی ایک فوج کے ساتھ لڑ رہے ہیں، حواری بھی بہت بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں، لیکن اے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہاں؟ تم سے زیادہ جلدی ہم کو ہے کہ جلسہ کیوں کیا تھا؟ بیٹھو، تم سے زیادہ اجرت میں ہوں۔ ہم اپنا کلیجہ نکال کے دے رہے ہیں اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم ادھر ادھر ہو رہے ہو۔ تمہیں تفریح چاہیے، تمہیں تماشا چاہیے، تم ایسوں کو بلائے کرو جو تمہیں ہنسائے، قہقہے لگوائے۔ تمہارے نفس کو جھنجھوڑنے والا تمہیں نہیں چاہیے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، جو دعوت پیش کر رہا ہوں اسے سماعت کرو، غور سے بیٹھو۔ ایک ہی رات ہے، کئی راتوں کی بات نہیں ہے، یہ الف لیلہ کی کہانی نہیں ہے کہ 1000 راتیں لگیں گی۔ کیا ایک رات قربان نہیں کر سکتے ہو اپنے نبی کے نام پہ؟ بہت دیر ہو گئی ہے، تھوڑی دیر بیٹھو، سن کے جاؤ تاکہ ایمان تازہ ہو۔ بیچ میں سے چلے جاؤ گے نقصان میں رہو گے۔ قاعدے سے بیٹھو، جو کھڑے ہیں ان سے بھی کہنا ہے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اور نہیں سننا ہے تو بتاؤ، پہلے ہی میں نے کہہ دیا سننا ہے کہ نہیں سننا ہے، تو آپ نے کہا سننا ہے۔ ابھی اسے بتا دو کتنے لوگ سنو گے، ورنہ میں دعا کر کے جاتا ہوں۔ سنو گے تو پھر کیوں بیچ بیچ میں سے بھاگتے ہو؟ تو بھاگو نہیں، پیشاب لگے تو بھی بیٹھو۔ آج اپنی تمام تر حاجتوں کو قربان کر دو، انشاءاللہ پھر تم حاجت روا احمد مجتبیٰ ہیں، حاجت روا مشکل کشا ہیں، حاجت روا غوث اعظم ہیں، حاجت روا خواجہ اجمیری ہیں۔ ان سب کی روحانیت تمہارے ساتھ رہے گی انشاءاللہ۔ مسلمانوں سماعت کیجئے، فرعون کی ایک ٹکڑی مقابلے پہ آئی، موسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، شام ہو گئی۔ یہ سب قرآن کے قصے ہیں، میں اپنی طرف سے بنا کے نہیں، ناٹک نہیں ہے یہ سنو غور سے۔ شام ہو گئی تو حواریوں نے کہا اے نبی اب ہم لڑائی نہیں کریں گے، جنگ نہیں کریں گے، ہمیں گھر جانا ہے، ہماری جان بہت پیاری ہے۔ نبی نے کہا تھوڑا سا رک جاؤ، ایک اٹیک اور کر دو سب ختم ہو جائیں گے، ایک حملہ اور بول دو۔ کہا نا، اندھیرے میں ہم نہیں لڑیں گے، اگر لڑانا ہے تو اجالے کا انتظام کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے عرض کی اے اللہ کیا کروں، اے اللہ کیا کروں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے داہنے ہاتھ کو جیب میں رکھو۔ حضرت موسیٰ نے جیب میں ہاتھ رکھا، اس کے بعد پھر عرض کرتے اللہ کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا باہر نکالو۔ باہر نکالا، جیسے ہی باہر نکالا پوری ہتھیلی روشن ہو گئی، پوری ہتھیلی روشن ہو گئی، اتنی روشنی پھوٹی کہ میدان جنگ صاف نظر آنے لگا۔ ان تمام حواریوں نے بڑی بہادری کے جوہر دکھلائے اور تھوڑی دیر میں فرعون کی ٹکڑی موت کے گھاٹ اتر گئی۔ فرعون نے جو سنا تو بڑے غصے میں آ گیا، اچھا یہاں تک معاملہ پہنچ گیا ہے۔ پورے ملک کی فوج کو جمع کیا اور اپنی قیادت میں ساری فوج کو لے کر موسیٰ کے مقابلے میں آ گیا۔ تھوڑے سے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، آج کل لوگ بھیڑ بہت زیادہ دیکھتے ہیں، بھیڑ کا یہی صحیح ہے۔ قرآن کے قصے پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ نبیوں کے ساتھ کتنے لوگ رہے۔ عزیزو، تھوڑے سے حواری تھے، نبی تھے۔ حواریوں نے دیکھا فرعون کی آتی ہوئی فوج کو تو خوفزدہ ہوئے، قدم پیچھے ہٹانے لگے۔ نبی کا قدم کبھی نہیں اکھڑتا تھا۔ نبی نے دیکھا کہ میری امت یہ حواری پیچھے ہو رہے تو آپ بھی پیچھے ہوئے، یہاں تک کہ دریائے نیل آ گیا۔ اب پیچھے دریائے نیل ہے، آگے فرعون کی فوج ہے۔ دریائے نیل ہے، آگے فرعون کی فوج ہے۔ حضرت موسیٰ نے پھر عرض کیا اللہ کیا کروں، اللہ کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنا عصا دریا میں ڈالو۔ ڈالنا تھا کہ پانی کی دیوار ہو گئی، راستہ شاندار بن گیا۔ موسیٰ بھی چلے، آپ کے حواری بھی چلے، اس پار سے اس پار ہوئے۔ فرعون نے دیکھا کہ بڑا شاندار راستہ ہے، ارے نبی کے راستے سے اچھا کوئی راستہ ہوگا؟ نبی کے راستے پہ چلا کون؟ فرعون۔
اپنے تمام فوج کو لے کر جب بیچ دریا میں پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے عرض کی اللہ کیا کروں، اللہ کیا کروں؟ تو اللہ نے فرمایا اپنا عصا باہر کرو، اپنا عصا باہر کرو۔ جیسے ہی عصا باہر کیا وہ پانی کی دیوار جو شیشے کی طرح کھڑی تھی اچانک فرعون کے اوپر ہل پڑی۔ فرعون غرقاب ہونے لگا، جب ڈوبنے لگا غرغرے کی حالت میں پہنچ گیا تو آواز لگاتا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا۔ بولو اسی کا نام تو کلمہ ہے نا؟ تو ہر کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا؟ بولیے ہر کلمہ پڑھنے والا جو پڑھ لے کلمہ وہ جنت میں چلا جائے گا؟ ضروری ہے تصدیق بالجنان، خالی منہ سے نہیں کہنا ہوگا، دل سے تصدیق کرنی ہو، دل سے ماننا ہوگا۔ وہ لوگ کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں نبی میں کھوٹ نکالتے ہیں، تو کھوٹ نکالنے والا، نبی میں کمی نکالنے والا جنت میں جائے گا؟ تو اس نے تو دعا اس نے کیا پڑھا تھا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ مومن ہوا؟ مومن نہیں ہوا۔ تو سنو، نبی کے راستے پہ چلنے والا کل کا فرعون کلمہ پڑھ کر کے بھی جب مومن نہ ہوا تو آج بھی نبی کے راستے پہ چلنے والے وہ کلمہ پڑھنے والے لاکھ نمازیں پڑھیں وہ مومن نہیں ہو سکتے، لاکھ روزے رکھیں وہ مومن نہیں ہو سکتے، لاکھ حج کریں وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن وہی ہوگا جو ایمان لاتا ہے، اور جو ایمان لاتا ہے وہ کھوٹ نہیں نکالتا، وہ کمی نہیں نکالتا۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ اب یہاں جملے مترجہ کے طور پر ایک پیاری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سنیں گے آپ لوگ؟ سنیں گے نا بھائی؟ ہاں سنو، موسیٰ علیہ السلام کے اتنے معجزے قرآن میں ہیں، لیکن موسیٰ مانگے تو ملے، موسیٰ مانگے تو ملے، لیکن ہم جس کے امتی ہیں اللہ نے انہیں ایک احساس دیا ہے کہ جب مکے میں کفار و مشرکین نے رحمت دو عالم سے عرض کیا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے، تو رسول رحمت نے اللہ سے یہ نہیں عرض کیا کہ اللہ کیا کرو، نہیں رسول کا ایک اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اقتربت الساعة وانشق القمر۔ حضور تاج العالیہ، فیضان حضور اشرف العالیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آؤ، یہ تو تھا واقعہ جس سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ موسیٰ نے اللہ سے مانگا اللہ نے دے دیا، اپنے لیے نہیں ہواری کے لیے۔ مانگتے مانگتے ایک روز اللہ سے مانگ بیٹھے، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہ حواریوں کے لیے نہیں تھا، یہ ان کی اپنی ذات کے لیے تھا، حواریوں کے لیے نہیں تھا، ان کی اپنی ذات کے لیے تھا۔ موسیٰ نبی ہیں اور رب سے عرض کیا کر رہے ہیں؟ رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے جواب کیا دیا؟ ابھی تک تو سانپ کے مقابلے میں عصا اژدہا بن گیا، ٹھیک؟ عصا کی ضرب سے چشمہ جاری ہو گیا، ہاتھ میں ید بیضا مل گیا، عصا کو پانی میں ڈال دے تو راستہ مل گیا، جو مانگے وہ ملے۔ لیکن اب جب موسیٰ نے اپنے لیے مانگا کہ رب ارنی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ فرماتا لن ترانی، اے موسیٰ تو نبی ہو کر کے بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ مجھے دیکھنے کے لیے اصول کی ضرورت ہے، اصول کی ضرورت ہے۔ سسٹم پہ سسٹم کیا ہے؟ اپنے لیے مانگنا ہے تو صاحب دعا کو بیچ میں لاؤ۔ نبی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ صاحب دعا کو بیچ میں لائے۔ عزیزو،
حضرت موسیٰ تو مقام محب پہ تھے، اور محب وہ ہوتا ہے جس میں ایک کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کیفیت میں عرضی پہ عرضی لگائے جا رہے ہیں، رب ارنی انظر الیک، رب ارنی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ خدا فرما رہا ہے لن ترانی لن ترانی لن ترانی، یو کانٹ سی می، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ عرض کر رہے ہیں I want to see you، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے you can't see me، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ عزیزان گرامی، لیکن جب عاشق مچل جاتا ہے تو آرزو کی تکمیل کی جاتی ہے، آرزو پوری کی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے، علماء نے بتایا ہوگا، جاڑے کے زمانے میں سخت ٹھنڈک تھی، بیوی ساتھ میں تھی، بادشاہ نے شہر بدر کر دیا تھا، جنگل میں پہنچے، ٹھنڈک زیادہ تھی، بیوی نے عرض کیا جاڑا زیادہ ہے، سردی سے بدن کانپ رہا ہے، گرمی کا انتظام کیجئے۔ حضرت موسیٰ نے بیوی سے کہا ٹھہرو، وہ دیکھو پہاڑ پہ آگ جل رہی ہے، یہاں کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں نا، پہاڑ پہ آگ جل رہی ہے، تم یہیں ٹھہرو، میں وہاں سے آگ لے کے آؤں گا، چنگاری لے کے آؤں گا، پتوں پہ ڈال کے گرمی حاصل کر لی جائے گی۔ بیوی کو روکا اور خود چلے۔ اب قرآن نے کیسا اشارہ کیا ہے، سماعت کرو مسلمانوں، آگ آگے آگے، موسیٰ پیچھے پیچھے، آگ آگے آگے، موسیٰ پیچھے پیچھے، آگ آگے آگے، موسیٰ پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ وادی تو آ گیا۔ میں یہاں جو ایک ذہن دینا چاہتا ہوں اسے سنو۔ ابھی ذکر یہ ہو رہا آگ آگے آگے، موسیٰ پیچھے پیچھے، پھر ذکر یہ ہوا کہ وادی تو آ گیا، تو جب وادی تو آیا تو اللہ کیا فرما رہا ہے فَخْلًا عَلَيْكَ۔ اس آیت سے اس آیت کے اس حصے کو فَخْلًا عَلَيْكَ کو ذرا جوڑیے، تب سمجھ میں کچھ آئے گا۔ پھر میں مفسر کی تفسیر کی طرف بھی جاؤں گا، پہلے میں اپنے وجدان اور اپنی کیفیت کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سماعت کیجئے، آگ آگے آگے، موسیٰ پیچھے پیچھے، آگ آگے آگے، موسیٰ پیچھے پیچھے، اچانک رب فرما رہے فَخْلًا عَلَيْكَ، اے موسیٰ جوتا اتارو۔ کیا مطلب؟ مفسرین فرماتے ہیں وہ نار نہیں نور محمد تھا، وہ نار نہیں نور محمد تھا جس نے رہبری فرمائی موسیٰ کی، اور موسیٰ نے جب نور محمد کو دیکھا تو بے خود ہو گئے۔ اب اسی نور کے پیچھے پیچھے چلتے 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 اس مقام پر پہنچے جہاں وادی طوا ہے، تو رب نے فرمایا اے موسیٰ چل تو رہے ہو، تمہارے پیروں میں نالین ہے، اپنے پیروں سے نالین کو اتارو، اور نالین کو اتار کر کے میرے حبیب کی تعظیم کر لو، تصدق مصطفیٰ تجلی سے معمول۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو، ہوا ہو رہی ہے نا؟ نبی کے صدقے سے جلوہ ملے گا، سستے میں سمجھو، ہلکے میں۔ یہ ہو گیا، یہ تو ایک سوچ ہے، لیکن اب مفسرین کیا فرماتے ہیں اسے سنو۔ سنو گے بھائی؟ جی جی۔ کتنے لوگ نہیں سنیں گے ہاتھ اٹھاؤ۔ دیکھیے حال یہ ہے، جو لوگ نہیں سنے بتا دوں ان کو چھٹی دے دوں گا۔ کتنے لوگ نہیں سنے گے ہاتھ اٹھاؤ۔ ابھی تو سب سمجھدار ہو گئے ماشاءاللہ۔ مسلمانوں خیال کیجئے، فَخْلًا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ۔ بہت غور سے سننا مسلمانوں، صرف اور صرف عقیدے کی گفتگو ہو رہی ہے، اگر اس کو سمیٹ لوگے ایمان ہمیشہ محفوظ رہے گا، عقیدہ ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ فَخْلًا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ۔ اے موسیٰ اپنے جوتے کو اتارو، إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، بے شک تمہارے لیے۔ انکا کا معنی کیا ہوا؟ بے شک، فار یو، صرف تمہارے لیے، کیونکہ وہاں ہواری نہیں ساتھ میں، بیوی بھی ساتھ میں نہیں، صرف موسیٰ ہیں۔ وادی طوا ہے، وہ وادی طوا جس میں بچپن سے لے کے جوانی تک موسیٰ بار بار گئے، لیکن کبھی اللہ نے جوتا اتارنے کا حکم نہیں دیا۔ بکریاں لے کر گئے، بھیڑ بکریوں کو لے کر گئے، مگر کبھی اللہ نے جوتا اتارنے کا حکم نہیں دیا۔ آج اللہ فرماتا ہے انکا بالوادی المقدس طوا، نبی کے لیے زمین مقدس ہو جائے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ زمین بڑی کہ نبی بڑے؟
کتنے نواڈی کے سمجھدار مسلمان ہیں جو جواب دے سکتے ہیں؟ بتاؤ زمین بڑی کہ نبی؟ نبی نبی بڑے نا؟ تو نبی سے زمین کا احترام کرایا جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بولیے، نبی اور زمین کا احترام کرے؟ ارے زمین کو نبی کا احترام کرنا چاہیے، لیکن نبی سے زمین کا احترام کرایا جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں درگاہوں پہ جانا کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ ارے نادان، تجھے کیا خبر؟ ہم کیوں جاتے ہیں؟ موسیٰ سے پوچھو کہ طور پر کیوں گئے؟ یہ تو موسیٰ سے پوچھو کہ طور پر کیوں گئے؟ نسبت کی تعظیم کرائی جا رہی ہے نبی سے۔ یہ طوا جو ہے وادی ہے، وادی میں آپ لوگ ہو نا، نواڈی کے لوگ وادی میں ہیں، اس کے قریب میں پہاڑ ہے، ٹھیک؟ یہ دامن ہے پہاڑ کا، ٹھیک؟ اس کا نام سمجھ لو طوا، مثلا تو مثلا وہ طور، اس کا تعلق اس سے، تو طور پہاڑ کے دامن کو نسبت ہے طور سے، اور اس طور سے ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ اپنی تجلی سے سرفراز فرمانا چاہتا ہے موسیٰ کو۔ ابھی تجلی پیش نہیں فرمائی، ابھی سرفراز فرمانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت میں شامل کر لیا ہے کہ اسے نوازا جائے گا۔ تو اب آپ سوچئے کہ وہ طور جس پر بار بار حضرت موسیٰ گئے تھے، آج جب جانا ہوا تو اللہ فرماتا جوتا اتار کے آؤ، پہلے دعا کی تعظیم کر لو، کیونکہ احترام کرنے والے ہی کو میں معرفت دیتا ہوں۔ ہلکے سے سمجھ لو، چلا کے بولوں گا سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ احترام کرنے والے ہی کو معرفت ملتی ہے۔ زندگی بھر نماز پڑھو گے معرفت نہیں، لیکن جو نسبت کا احترام کرتا ہے اللہ اسی کو معرفت عطا فرماتا ہے۔ زندگی بھر چیختے رہو، نہیں پاؤ گے معرفت جب تک کہ احترام کرنا سیکھو گے نہیں۔ نبی سے مٹی کی تعظیم کرائی گئی، جوتا اتارو، تعظیم کرو، یہ تمہارے لیے مقدس ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جو شے مقدس ہوتی ہے وہاں نالین کو اتار کر تعظیماً کھڑا ہونا، یہ نبی کی سنت ہے۔ بات کو سمجھ رہے ہو نا میری؟ یہ نبی کی سنت ہے مسلمانوں۔ تو کہنا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اگر اپنے لیے مانگیں تو ڈائریکٹ ان کو نہ ملے، نبی وسیلہ بن جائیں۔ تو جب نبی وسیلہ بنے تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو طور پر تجلی عطا فرما دی۔ میرے عزیز، لیکن میرے مصطفیٰ وہ ہیں، ہمارے آقا و مولا وہ ہیں، احمد مجتبیٰ وہ ہیں کہ جنہوں نے مانگا نہیں خدا نے بلا لیا، جنہوں نے مانگا نہیں خدا نے بلا لیا۔ اور دیکھنے کا عالم ایسا کہ ما زاغ البصر و ما طغا، نہ پلک جھپکی نہ ہو گئی، اس طرح اپنے رب کا دیدار کیا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے محبوب، آپ ارشاد فرما دیجئے، اللہ کو چاہنا چاہتے ہو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں چاہ لے گا۔ پھر تم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، اللہ غفور اور رحیم ہے۔ بس ایک آخری بات عرض کر کے رخصت ہونا چاہوں گا کہ نبی کے اختیار کو سمجھو۔ جس وقت مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق پیش فرمائی تو مکہ کے باشی آپ کے دشمن ہو گئے، اور دشمنی اتنی بڑھی کہ اللہ کے رسول کو اپنے صحابہ کو حکم دینا پڑا کہ مکہ چھوڑو، ہجرت کر جاؤ۔ تمام صحابہ کرام اپنے فیملی کے ساتھ ہجرت کر گئے، حتیٰ کہ حضرت عثمان ذو النورین جو داماد پیغمبر ہیں انہوں نے بھی ہجرت فرما دی۔ مکہ مکرمہ میں 3 مرد کی صورت میں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی، یہ 3 مرد تھے بس۔ مکہ کے باشیوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کاشان نبوت کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا 3 تبر بھالے برچھیوں کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی، اب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بلایا، اے لیے ہاں
علی جب قریب آئے تو حضور نے فرمایا یہ امانت ہے، اس کو تقسیم کر کے میرے پاس آ جانا. ٹھیک، لیکن کیا ضرورت تھی کہ حضور اپنی کملی دے دیں اور اپنے بستر پر لیٹنے کی دعوت دے دیں؟ علی حضور کے گھر ہی میں رہتے تھے، یہاں سرکار کا کاشانہ، اسی میں حضرت علی رہتے تھے. ان کا کوئی بستر ہوگا، کوئی چٹائی ہوگی، کوئی جگہ ہوگی، اپنے بستر پہ سلانے کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے بہت سی تعویلات پیش کی ہیں. اس فقیر کی بھی ایک فکر ہے، اسے سماعت کر لو. سنو گے بھائی؟ سب لوگ سنو. علی کو بلایا، کہا میری کملی کو اوڑھ کر میرے بستر پہ لیٹ جانا، سو جانا. حضرت علی کو بستر پہ کیوں لٹایا؟ اس کی وجہ ہے، میں نے پہلے بھی بتایا، اللہ نے ہر چیز کا ایک اصول اور سسٹم بنایا ہے. اللہ نے دنیا میں جنس کے رشتے رکھے ہیں، جنس کا رشتہ رکھا ہے. مثال کے طور پر کوے کا رشتہ جو ہے کوئل سے نہیں ہوگا. کوے کا رشتہ، اگرچہ کوئل اپنی چالاکی میں کوے کے پاس لے جا کر کے اپنے انڈے کو رکھ دے، کوا اسے سیتا بھی ہے، لیکن جب اس کو پر نکلتا ہے تو وہ کوے کے سماج میں نہیں رہتا، اپنا سماج ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں پرواز کر جاتا ہے. ٹھیک ہے، کوے کی ساری خدمت ایک طرف، لیکن اس کے باوجود اس سے وہ رشتہ کوئل قائم نہیں کرتی ہے، اپنے جنس میں جاتی ہے. بھینس کا رشتہ بیل سے نہیں ہوگا، طوطے کا رشتہ مینے سے نہیں ہوگا. یہ بنگالی بابو، طوطے کا رشتہ مینا سے نہیں ہوگا. غرض کہ اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے، جنس کا رشتہ جنس سے ہوتا ہے. ابتدائے دور اسلام میں پہلی دعوت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کے باشیوں کو طنز بھری نظروں سے حضور کی طرف اٹھی ہوئی نظریں، جن نظروں کو حضور نے محسوس کیا، کیونکہ جب آپ نے دسترخوان پہ پہلی دعوت دی تھی تو سیدہ فاطمہ گود میں تھیں، جو 2.5 سال کی تھی، گود میں تھی. تو مکے کے باشیوں نے ترچھی نظر سے دیکھنا شروع کیا. حضور نے محسوس کیا تھا تو اس وقت آپ نے بڑے جلال کی کیفیت میں فرمایا تھا کہ فاطمہ تو بزت و منی، مکے میں تو بیٹیاں دفن کی جاتی تھی نا، زندہ گاڑ دی جاتی تھی، اور حضور گود میں لے کر آئے تھے تو وہ طنز بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے. تو حضور نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور نبی نور ہیں، نبی نور ہیں، نبی کا جگر نور ہے، اور نبی کے جگر کے ٹکڑے کو بھی نور ہی کہا جائے گا. ہے نا بھائی؟ جگر کا ٹکڑا کون ہوئی؟ سیدہ فاطمہ. اور نبی کا قول غلط نہیں ہو سکتا. حضور نے فاطمہ کو نور والا بنا دیا، نور والا بنا دیا. اب فاطمہ نوری ہو گئی. لیکن جب ہم علی کو دیکھتے ہیں تو علی ابو طالب کے بیٹے ہیں، علی خاکی ہیں، ابو طالب بھی خاکی ہیں. علی خاکی، ابو طالب بھی خاکی. اللہ نے اصول بنایا ہے جنس کا رشتہ جنس سے ہوگا. فاطمہ نوری ہے، علی خاکی ہے، لیکن تقدیر یہ کہہ رہی ہے کہ جب مدینے میں فاطمہ پہنچیں گی تو علی کا رشتہ فاطمہ سے ہوگا. تو میرے رسول نے یہ نہیں چاہا کہ اللہ کا اصول ٹوٹے، اس لیے اس رسول رحمت نے اپنے اختیار سے علی کو اپنا بستر دے دیا، اپنی چادر دے دی، تاکہ علی نیچے سے بھی نور والا ہو جائے، اوپر سے بھی نور والا ہو جائے، دائیں سے بھی نور والا ہو جائے، بائیں سے بھی نور والا ہو جائے. اور جب یہ علی اٹھ کے مکے سے مدینے پہنچے تو میری بیٹی فاطمہ سے جب اس کا رشتہ ہو تو اس سے آنے والی ذریت نورین پیدا ہو، نیرین پیدا ہو، طیبین پیدا ہو. یہ میرے رسول کا اختیار. سمجھ رہے ہو نا مسلمانوں؟ اللہ کو چاہنا چاہتے ہو، نبی کی پیروی کرو، اللہ تمہیں چاہ لے گا. پھر تب تم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو.
آپ یقین جانو اس وقت آپ نے بڑا جہاد کیا ہے. اس رات کے آخری پہر میں آپ بڑی مشکلوں سے بیٹھے ہوئے ہو. نفس کہہ رہا ہے اٹھو بھاگو، جانے تو بڑی لمبی ہو چکی ہے، لیکن آپ جبر کر کے بیٹھے ہوئے کہ آج ہم کچھ لے کے رکھیں گے. تو اس وقت آپ نبی کی پیروی میں ہو. اللہ کو چاہنے آئے تھے، مصطفیٰ کو چاہ لیا تو اللہ نے تمہیں چاہ لیا ہے. دو ایک کو چاہے تو برا ہوتا ہے، دو ایک کو چاہیں تو برا ہوتا ہے. دنیا کا اصول ہے نا، ایک کو دو چاہے تو کیا ہوگا؟ جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک ہے اس کے چکر میں دو لگا ہوا ہے، مجھ سے ہو جائے تو مجھ سے ہو جائے، ہے نا؟ کہا دو ایک کو چاہیں تو برا ہوتا ہے، آپس میں سلوک ناروا ہوتا ہے. ارے اللہ کے محبوب کو میں چاہوں، اب دیکھیے میرے لیے کیا ہوتا ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یہی ہوتا ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. مسلمانوں اس وقت تم سب نبی کے چاہنے والے ہو کہ نہیں ہو؟ جی پھر سے آپ اٹھاؤ نا، بولا نبی کے چاہنے والوں، اللہ نے تمہیں چاہ لیا. تم بڑے نصیب والے ہو کہ اس وقت اللہ نے تمہیں گلشن اس مدرسہ گلشن اسلام میں بیٹھے ہوئے ہو. گلشن اسلام میں بیٹھے ہو. یقیناً گلشن اسلام یہی ہے، ریاض الجنہ یہی ہے جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے. اس کو ریاض الجنہ سے تشبیہ دی جاتی ہے. کسی کا کھیت نہیں ہے اس وقت، یہ ریاض الجنہ سے تشبیہ مشابہ ہے. یہ اے عزیزو، چاہتے ہو کہ وہ حضور کہ جو ہمارے لیے وسیلہ بن چکے ہیں، کیا چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ سبھی چاہتے ہیں. کوئی نہیں چاہتا ایسا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا نہیں کرنا چاہتا. تو کتنا اچھا ہوتا کہ آؤ ہم سب مل کر کے اپنے گناہوں خطا کو تلاشیں.